السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے جو کہ ایک نارمل ڈیبیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے بات چیت، اور پھر اس کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی سوالات، اور کیا ایجنڈا ہوگا، کیا بات چیت ہوگی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آئرلینڈ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، میری ٹائم افیئرس کا ایک ایکٹ، اس کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کرنی تھی، نہیں کر سکے۔ اس پر بھی جو ہے وفاق کا اسٹان سے آتا ہے کہ اس پر کوئی سیاست نہیں ہو رہی، لیکن سندھ حکومت جو ہے کیا اس کو سیاست بنا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اس پہ جانیں گے اپنے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں عثمان راجپوت صاحب، رہنما پی ایس پی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ ہمایوں عثمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان جو رفٹ ہے، پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ کا آغاز ہونا، پھر اس کے اوپر کوسچنز، اس کی سربراہی کے اوپر سوالات اٹھنا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک کمپلیٹ پریشر بلٹ اپ کر پائیں کہ تمام تر اپوزیشن جماعتیں ساتھ میں مل کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوینا، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو پریشر گیم ہے وہ اتنا سیریسلی بلڈ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجوہات ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جو سندھ میں ان کی حکومت چل رہی ہے۔ دیکھیں ابھی فیڈرل میں تو خود بیٹھے نہیں ہیں نا، ان کی میجورٹی اس وقت سندھ میں، ایک صوبے کا سی ایم ان کے پاس ہے۔ وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹیز میں کیوں جائیں گے کہ ریزائنس کی طرف جائیں یا اسمبلیاں توڑیں؟ ظاہر الیکشن کی طرف جائیں گے تو الیکشن کے لیے آلریڈی ان کے پاس ایک صوبے کا سی ایم موجود ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس میں بہت آگے تک جائے گی۔ جو فیکٹس نظر آ رہے ہیں اس میں، دیکھیں نون لیگ اپنی خود اس وقت تھوڑی سی نا دیکھیں دیر کر گئی ہے بہت سارے معاملات میں۔ نون لیگ کو بہت سارے معاملات اگر کرنے تھے تو پہلے اٹھا لیتی۔ اس وقت یہ صرف حکومت گراؤ اور حکومت بچاؤ کی تحریک چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں عام بندہ تو سفر کر رہا ہے اس وقت، عام بندے کی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جماعتوں کا یہ پرسنل ایجنڈا ہے یا وہ واقعی ریلیف کی طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ریلیف تو دیکھیں نا، اگر موجودہ حکومت قصوروار ہے تو سابقہ حکومتیں بھی قصوروار ہیں۔ جو کرپشن ہے، جو امبار لگے ہوئے ہیں، اگر موجودہ حکومت اس میں فیلئر ہو گئی یا کچھ نہیں ڈیلیور کر پائی تو سابقہ حکومتیں بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی۔ میں سمجھتا ہوں اوور آل ایک عام بندے کا تو اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے کہیں بھی، نہ اپوزیشن سے نہ حکومت سے۔ عام آدمی تو مایوس ہو کر کھڑا ہوا ہے، ہر چیز آپ کے سامنے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، بجلی کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے، اس کے گھر کی جو ضروریات ہیں، آج سبزی لینے کو جو میری ماں بہن باہر نکلتی ہے تو 1000 روپے میں شاید گھر کی سبزی اور دال پوری نہیں ہوتی۔ تو کامن مین کا انٹرسٹ اس میں کوئی نہیں ہے، کامن مین کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ پرسنل انٹرسٹ کی گیم ہے۔ وہی سینیریو چل رہا ہے جو پہلے سے چل رہا تھا۔ امجد، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کی کرپشن کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ الوینا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں انہیں اب یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں جو 20 سال میں اس ملک کا حال کیا ہے انہیں۔ آج وہ اپنی کرپشن اور این آر او کا ہی چکر رہے، یہ سب اپنی کرپشن چھپانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی کرپٹ ہیں، ہمارے سندھ صوبے کی جو گورنمنٹ ہے یہ بھی کرپٹ ہے، اور وہ بھی یہ پارٹنر ہیں ان کے، ایک دوسرے کو آج تک گالیاں دیتے رہے، آج تک ایک دوسرے کو سڑکوں میں گھسیٹتے رہے، اور آج یہ ایک دوسرے کی کرپشن چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان دونوں کی نالائکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، وہ علماء کرام ہیں، وہ مدرسے کے بچے اٹھائیں گے، وہ ساتھ لے کر آئیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مولانا صاحب کو اس کا صدر بنا دیا۔ تو یہ ان دونوں پارٹیوں کی نالائکی تھی کہ یہ ان کے پاس۔ دیکھیں امجد صاحب، جب یہ اے پی سی ہوئی تھی اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ اے پی سی کی فوراً اناؤنسمنٹ کے بعد جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات چیت ہوئی تو ریبر کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بیسٹ ہوں گے اس کے لیے۔ تو یہ تو ایک طرف سے انہی کی ایک سجیشن تھی نا۔ دیکھیں یہ دو پارٹیاں بڑی پارٹیاں تھیں اور پرانی پارٹیاں تھیں، انہوں نے اس ملک پر حکومت کی تھی، اور انہیں آج اپنا احتساب کرانے کے بجائے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں مولانا صاحب کے پیچھے اور انہیں فرنٹ پر لے کر آئے۔ انہوں نے کیا دیا صوبوں کو، کیا دیا؟ ہم سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ تو نالائق کرپٹ ترین جماعت اس صوبے کے اوپر مسلط ہے، اور اس نے بیڑا غرق کر دیا اس صوبے کا۔ اور اسی طرح سے جو پنجاب کی گورنمنٹ اور پورے پاکستان کی گورنمنٹ تقریباً 12 سال لگاتار ابھی پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی، اور وفاق بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو
چھپانے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ بچانے کے لیے انہوں نے یہ تحریک سٹارٹ کی اور پی ڈی ایم میں بنا کر. ٹھیک ہے, آپ اوور آل اگر ہم بات کریں اس وقت نعیم, پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیا آپ لوگ ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں, اور اس دباؤ کو ڈالنے کے لیے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اے پی سی کے اجلاس, ریلیز, یہ تمام تر جو آپ ایکشنز دکھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کرپشن کی اگر بات کریں تو 12 سال کرپشن کے الزامات حاصل زرداری پہ تھے, اور آزاد عدلیہ نے کہا کہ آپ کے خلاف ہمیں جو چیزیں آپ کے خلاف کی گئی, آپ کے خلاف ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی, اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. کرپشن کی اگر بات کریں تو پھر تو بات یہ کہ کرپشن کی جو ہے ایک طویل دستان ہے. دستان کیسے؟ جب یہ 5 سال وہ حکومت کر کے آئے تھے تو ان کے مشیر, ان کے وزیر, ان کے منسٹر, ان کے ایم پی اے جب ان کو گلوں سے پکڑا, احتساب کمیشن میں نہیں عمران خان نے بنایا, اور اسی نے احتساب کمیشن گلوں سے پکڑا نا. جو کرپشن کا ٹائم آیا جی اب ان کو سزائیں ملیں گی, تو احتساب کمیشن عمران خان نے ہی وہ جو ہے وہ ختم کیا. پھر کرپشن کی بات کروں تو بہتر یہ ہے کہ پھر نیب اور دیگر جو ان کی اپنی جماعت کو بھی نظر آئے, خیبر بینک اسکینڈل ہے, پھر بات یہ ملن جابا کیس ہے, ہیلی کاپٹر کیس ہے, بی آر ڈی, 5 سال تو ان کے پاس تھا نا اقتدار, یہ تو 5 سال وہاں اقتدار میں رہے. پھر یہ بات کر رہے تھے کہ این آر او, میں بتاؤں این آر او, بات یہ کہ این آر او کن لوگوں کو ملا, این آر او ان لوگوں کو ملا. این آر او کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بھی ڈیفائن کروں. یہ کہتے تھے کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت, آج ان کے این آر او کے اندر ان کے نفیس جماعت ہے. پھر یہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, سجدے کرنے جاتے تھے, آج وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو انہوں نے این آر او دیا ہوا ہے. پھر یہ کہتے تھے میں چپڑاسی نہ رکھوں. ایک عدد ڈیبیٹ کے اندر عمران خان نے میں نے نہیں کہا تھا, میں مدعے بھی آ رہا ہوں کیونکہ این آر او کا لفظ انہوں نے اختیار کیا کہ این آر او جو ہے وہ لینے کے چکر میں چپڑاسی نہ رکھوں, اس کو این آر او دیا. پھر بات یہ ہے کہ جب بات یہ ابھی کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سیف ایگزٹ مل جائے میاں نواز شریف صاحب کو, اور حکومت کے اوپر اسی لیے پریشر ڈال رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ آئین کی بالادستی, رول آف لا پہ بات یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس ملک کے اندر بات یہ ہے کہ میں الزام لگاؤں تو پروف ہی میں نے کرنا ہے. جو الزامات اب تک جو پولیٹیشین سیاستدانوں کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے, بات یہ ہے کہ جو لوگ, پھر تو میں بات کروں 86 ارب روپیہ عمران خان کی جو سگی بہن تھی, بات یہ کہ اس نے 87 روپیہ ٹیکس کرپشن کی, اس نے جرمانہ ادا کیا. پھر تو بات یہ کہ اس کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے نا, اور پھر اس کے لیے بھی قانون. میں نے 37 ارب روپیہ سے 67 ارب روپے کی کرپشن کی اور 37 کروڑ روپیہ جرمانہ ادا کیا, تو پھر تو بات یہ کہ کرپشن کو تو الزام اس پہ بھی ہونا چاہیے. پھر نیب اس سے بھی تحقیقات کرنی چاہیے. پھر اس کو گرین چٹ کس طریقے سے مل گئی. پھر اسی طریقے سے چینی چور, آٹا چور, یہ جو لوگ ان کے جو سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے, پھر احتساب پورا ہونا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, بات یہ الزامات لگائیں, پروف بھی کریں. آ کے پارلیمنٹ پہ لانتے میں بھیجتا تھا, یہ لوگ بھیجتے تھے. عمران خان بات یہ کہ الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے, یہ بات کی بات ہے, لیکن عام عوام جس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا, عام عوام کو کیا چاہیے تھا ایکسس. وزیر اعظم صاحب کے کام کیا ہوتے ہیں؟ جب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا عمران خان صاحب آپ آ گئے ہیں, خدایا آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا, رول آف لا کی بات کرنا, عام عوام کو ریلیف دینا, نوکریاں دینا, وسائل دینا, لوگوں کو جو ادوات ہیں, لوگوں کی جو مہنگائی ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن خدایا اگر اس سمت سے اگر آپ ہٹیں گے تو پھر اپوزیشن آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اور وہی بات ہوئی, عوام کا کیا لینا دینا. عمران خان ہوئی سے عمران خان, بات یہ کہ عمران خان سے جو اس پہ, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, بہتر یہ پرائم منسٹر ہے تو اس کی جو آئین کے اندر رہے نا, جو کام ہے وہ کام کرے, وہ ذمہ داری ادا کرے. آج 2 سال سے بات یہ کہ چوری چوری چوری, عوام سب ان چیزوں سے. پی ٹی ایم کی سربراہی کے معاملے کے اوپر پہلے بھی جو ہے جو اندیا دیا گیا تھا وہ رہبر کمیٹی سے مولانا صاحب کے حوالے سے دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہم اپوزیشن رہنما کا اتحاد سے نکلنے کا اندیا, یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا سیمنٹ لگائی ہوئی ہے, بالکل اے پی سی پرفیکٹ ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اے پی سی کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں اور اے پی سی کے اندر جو چیزیں ہماری طے ہو گئی ہیں وہ ایجنڈا سامنے ہے. وہ ایک عدد پیپر جو ہے وہ نکل کے سامنے آیا, 4 نکات ہیں. پہلا عمران خان صاحب استعفیٰ دیں. 2 سالوں کے اندر پچھلے چور تھے 47 روپے چینی بیچتے تھے, اب آپ ایک وقت 105 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں. 8 روپے یونٹ بیچتے تھے, پہلے وہ چور تھے, اب آپ 18 روپے کی یونٹ بیچتے ہیں بجلی. 116 روپے کا آپ بات یہ ہے کہ ڈالر بیچتے تھے, پچھلے چور تھے, اب آپ 170 روپے کا ڈالر بیچ رہے ہیں. پچھلے چور تھے, سونا 57,000 روپے جو ہے پر تولہ ملتا تھا, اب آپ فرشتے آ گئے, اب آپ تولہ 1,00,000 آپ 30,000 روپے میں لے کے چلے گئے. پچھلے چور تھے, جو کچھ چوروں نے کیا اب عوام دیکھ چکی ہے. اس وقت بات یہ کہ ہر پارٹی کا اپنا اسٹانس ہے, اس کے اوپر بات یہ کہ 4 چیزیں طے ہو گئی.
عمران خان صاحب آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد آپ نے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے. آج عوام کو غسل کے پھٹے پہ ہم نے لٹا دیا اور آخری وقت تک آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. آج غریب آدمی سے پوچھیں, کسان سے پوچھیں, ہاری سے پوچھیں, کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے آدمی سے پوچھیں, نوکری پیشہ میں نہیں, ابھی کتنے ہزار لوگوں نے کاروبار جو آپ کے گورنمنٹ ملازمین ہیں, آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے بعد انہوں نے دھرنا دیا اور وہ یہی رو رہے تھے کہ مہنگائی آپ نے کر دی, تنخواہیں بھی بڑھائیں. خدایا آپ کو ڈیلیور نہیں کرتے, آپ استعفیٰ دیں, آپ استعفیٰ دے کے گھر جائیں, ہم ریلیاں نکالیں گے. آخری حل یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے, آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ دوبارہ ایک اتحاد ٹھیک ہوگا ان کا, واقعی پریشر بلڈ اپ کر پائیں گے؟ اور ایجنڈے کی بھی بات کرتے ہیں, 3 سے 4 پرٹیکولر پوائنٹس جن کو مزید پوائنٹس میں بریک کیا ہوا ہے. اپوزیشن جماعتیں جب اے پی سی کرتی ہے کیوں ایک اسٹرانگ ایجنڈا کے ساتھ نہیں آتی جس میں وہ یہ پریشر بلڈ اپ حکومت کو کرے کہ آپ یہ سارا آپ کے پاس پلان ہے, اس طریقے سے کام کر کے دکھائیں؟ کیا جس طرح باہر کے ممالک میں اپوزیشن ہوتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاست میں بھی تبدیلی آ پائے گی پاکستان میں؟ دیکھیں الوینا, سچی بات ہے کہ نظر دور دور تک تو کوئی نہیں نظر آ رہی. عام آدمی, عوان بھائی بڑے اچھے انرجیٹک ینگ مین ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا کہ یہ بالکل فیکٹ جو فگرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. مطلب ایک عوام کی جو اس وقت پسماندگی ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن عوام کی پسماندگی تو سندھ سے لے کے کشمیر تک یہی حال ہے, کشمیر سے لے کے کشمیر تک یہی حال ہے. تو حالات تو واقعی پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں, تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیکھیں حتمی نہیں ہے نا. اے پی سی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پہلے بھی اختلافات ہوتے رہے ہیں آپس میں. ان کا ڈائنامکس الگ ہے, پالیٹکس کا دونوں کا ڈائنامکس الگ ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا انٹرسٹ ہے, نون لیگ کا اپنا انٹرسٹ ہے, فضل الرحمان صاحب کا اپنا انٹرسٹ ہے. میرے دوست بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے مولانا صاحب کو ساتھ ملا لیا, تو پھر پریویس اگر یہ پاس ہسٹری میں چلے جائیں تو دھرنا جب انہوں نے دیا تھا تو اس وقت بھی تو انہوں نے طاہر القادری کو لا کے بٹھا لیا تھا, وہ بھی ایک مذہبی تھے. یہ ساری وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن اس میں کامن مین کا کہیں فائدہ نہیں ہو رہا. کامن مین کا تو اسی وقت فائدہ ہوگا جب سزا اور جزا کا عمل کوئی بہتر ہو جائے گا. سزا اور جزا کا عمل تو ایکچولی اگر ہم بات کریں, وہ لیجسلیشن جب تک نہیں, یہی ایم پی ایز, ایم این ایز یا سینیٹرز کے تھرو لیجسلیشن کے اوپر کام نہیں ہوتا, جوڈیشل سسٹم کے اوپر کام نہیں ہوتا, الیکٹیبلز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا فوکس نہ دکھائیں, تو تب تک تو یہ لوپ ہولز ایڈریس ہو ہی نہیں سکتے نا. زبردست بات کی الوینا, کس نے دکھانا ہے؟ پارلیمنٹ میں کون سا پرائم منسٹر ہے, کس کی کیبنٹ ہے, کس نے یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ آپ 73 کے بعد سے جو انگریز برطانیہ کے بہت سارے قوانین ہیں جو آج تک آپ چلا رہے ہیں, آپ لے کے آتے ہیں نا, پرانے آپ کا انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے وہ آرڈیننس کے تحت چل رہا ہے, جو کہ چل ہی نہیں سکتا 2001 کے تحت مشرف صاحب کے. بہت ساری چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے تھی نا ان کو کام. خان صاحب تو خود کہتے تھے, بالکل صحیح کہتے تھے کہ میں 100 دن کے اندر سونامی لے آؤں گا. سونامی وہ لے آئے ہیں, سونامی تو کہتے ہی بربادی کو ہے, تباہی کو ہے. چلے میں یہ چیز چاہتی ہوں کہ ہماری پالیٹکس میں بھی کچھ پروڈکٹیو گفتگو, اپوزیشن کا حق ہے اپوز کرنا, لیکن وہ پلان کے ساتھ تو آئے نا. صرف اور صرف نکالو وزیر اعظم کو, یہ سارا بہتر ہو جائے گا الوینا, یہ سارا بہتر ہو جائے گا. آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے ایگزامپلز دیکھیں نا کہ امریکہ نے کیسے ترقی کی, یورپ نے کیسے ترقی کی, ملیشیا نے کیسے ترقی کی. آپ میئر سسٹمز کو لے کے آئیں, لوکل جو وہاں کا سسٹم ہے اس کو مضبوط کریں اور پریزیڈنشل اسٹیٹ کی طرف لے جائیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں چند خاندانوں کی حکومت ہم پر مسلط ہو گئی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. پریزیڈنشل اسٹیٹ بنائیں, بالکل میئر کی کارکردگی پہ. ڈیموکریسی کی ہم بات کریں تو ریئل ڈیموکریسی جو ہے وہ عام عوام سے ہی الیکٹ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ مونارکل سسٹم میں وہی خاندان الیکٹ ہوتے آتے ہیں جو بادشاہت کے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو ہم حکومت دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی وہ مونارکل اور ڈیموکریسی کا جو ہے مکسچر دکھائی دیتی ہے. کنٹینیو کریں گے لیکن اپنے مزید اگلے موضوع کے اوپر پروگرام میں بڑھیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن جماعت اور ان کا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. اب بات کریں گے ہم کچھ میری ٹائم جو ایشوز ہیں اس حوالے سے. اسپیسیفکلی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک نیا پرابلم, ایک نیا ایشو بٹوین دی فیڈرل اینڈ سندھ گورنمنٹ ایک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سامنے آیا, اور یہ آئی لینڈ کے اوپر یا جزیرے کے اوپر کیا کنفلکٹ ہے اس کے اوپر جانیں گے اپنے مہمانوں سے. اور اگر ایکٹ کی ہم بات کریں تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ خود کو اس طریقے سے سیکنڈ کرتی ہے اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کے جواب میں ریبٹل دیتے ہوئے کہ یہ آلریڈی ایکٹ جو ہے اس کو فیڈرل کی پریمیسز میں آئی لینڈ کو لے کر آتا ہے, تمام تر جو میری ٹائم کے جو جورسڈکشنز ہوتی ہیں. سر آپ اس کے اوپر کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں جو میرے نوٹس میں تو 2 دریا کے پاس کوئی اسٹریٹ ہے, وہ جو سامنے ایک آئی لینڈ ہے, آئی لینڈ پہ یہ بیچ میں کوئی برج ٹیک ہے مارول کمپنی کے ساتھ. دیکھیں میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں, اس کے ساتھ یہ کوئی کالونی وہ کاٹنا چاہ رہا, اور اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی وہاں پہ اربوں خربوں میں
جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فیڈرل نے اگر کوئی کام کرنا ہے نا تو کام یہ کرے کہ بھائی کراچی کا بغیر یہ تفریق کے, کراچی کا چاہے اردو بولنے والا ہے, سندھی بولنے والا ہے, پشتو بولنے والا ہے, پنجابی بولنے والا ہے, جو بھی کراچی کے اندر رہتا ہے شہر کے اندر, اس مزدور کے لیے کالونی بنائے. خدا کی قسم میں ان کو سپورٹ کریں گے ہماری پارٹی. لیکن اس مزدور کے لیے تو کالونی نہیں بن رہی, یہ تو بن رہی ہے ان کے لیے جو باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہو جائیں گے, اربوں خربوں کی پراپرٹیاں بیچیں گے, پتہ نہیں پیسہ کس کی جیب میں جائے گا, کمیشن کس کی جیب میں جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک پہلو ہے, ٹھیک ہے اس کے, لیکن ایز اے مومنٹ میں آؤں گی. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ابھی مجھے بتا دیں گے وہاں پہ غریبوں کے لیے بات کر لی نا, میں کہہ رہا ہوں یہ بتا دیں, مجھے کہنا پریڈکشن کر رہا ہوں نا, یہ شیور کروا دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. کی بات کریں ریکارڈ کر لیجیے. لیکن جو اگلا معاملہ ہے اس میں 2 سے 3 سٹانس آ رہے ہیں. سندھ حکومت کا کسی اور پرسپیکٹو سے بات آ رہی ہے, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کوئی اور معاملہ ہے. اس کے اوپر میری ریسرچ نہیں ہے, آئی ول اسٹڈی آن دیٹ. لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک اور جو بات سامنے ہم نے سنی وہ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ٹرکش ایمبیسڈر نے پاکستانی جو منسٹر ہیں ان کو بلایا, اور یہ انیشیٹو ہے, اس کے اوپر بات چیت علی زیدی صاحب کے ساتھ ہوئی, اور یہ جو میری ٹائم کا انیشیٹو ہے یہ بھی معاملات اس میں آ رہے ہیں. کیا یہ بہت سارے معاملات ہیں سندھ حکومت کے اور وفاق کے درمیان, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہی ایجنڈا ہے مین؟ دیکھیں عام آدمی کے لیے کوئی بینیفٹ والا کام ہوگا نا, دیکھیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عام آدمی کی اس میں بینیفٹس مجھے دکھا دیں گے. اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں آ کر وہاں پہ کنسٹرکشن کرتی ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بناتی ہیں یا کوئی سوسائٹیز بناتی ہیں, تو جو ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی وہ میرے غریب کو تو نہیں مکان بنا کر دے گی. تو سندھ حکومت کو کیا پرابلم ہے؟ سندھ حکومت دیکھیں سارا لڑائی تو پھر کمیشن کی ہے, سب بینیفٹس کی ہیں تو سب کی آپس میں, لیکن میں چاہتا ہوں ایک عام آدمی کو بینیفٹ ہونا چاہیے اس کا. امجد افریدی صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں یہ ہمارے ہمایوں صاحب پریڈکشن دے رہے تھے اپنی جانب سے, ہر آدمی کو رائے وہ دے سکتا ہے. میں اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں. آئرلینڈ جو یہ جزیرے ہیں, ایک جزیرے کی بات نہیں کر رہے ہم, اس میں بہت سارے جزیرے آتے ہیں. منوڑا کنٹونمنٹ ہے, اس کے پیچھے والا ایریا ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں, ایم پی اے بھی ہیں, اور سندھ گورنمنٹ بھی ہے, چیئرمین بھی انہی کے لوگ ہیں سارے. وہاں پر ہم لوگ ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے جا رہے ہیں اور عوام کے لیے بنانے جا رہے ہیں. مین جو کنفلکٹ ہے وہ یہاں پہ 2 آئلینڈز کے درمیان ہے, جو کہ بندل اینڈ بڈو, یہ جو 2 ٹوئن آئلینڈ ہیں, اس کو ٹیک اوور کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وفاقی حکومت نے, وہ آرڈیننس کے پریزیڈنشل آرڈیننس کے مطابق. اور یہ آتا ہے آلریڈی ایک ایکٹ موجود ہے جو کہ وفاق کو اس کے مطلب وہ سپروائز کر سکتا ہے اس کو, میری ٹائم افیئرس کو. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میجر کنفلکٹس آپ کے سندھ حکومت کے ساتھ کیا ہیں؟ دیکھیں سندھ حکومت کا وہی چکر ہے کہ انہوں نے پورا کراچی تو بھیج دیا ہے قبضے کر کے, اور جو انہوں نے چائنا کٹنگ کی ہے کراچی میں, اب وہ جزیرے رہ گئے, اس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. ہاں اگر اس میں کوئی, میرے بھائی نے جس طرح سے کہا کہ اگر اس میں کوئی بلڈنگیں بنتی ہیں, کوئی پیسہ بنایا جاتا ہے, تو اس پر ہر کسی کا حق ہے, نیب میں جائیں, اینٹی کرپشن میں جائیں, وہاں جا کر دیں اپلیکیشنیں. اچھا دوسری بات سنیں, میری ٹائم افیئرس تو ویسے بھی وفاق کا ہی سبجیکٹ ہے. بالکل وفاق کی منسٹری ہے, اور وہ علی زیدی صاحب اس کے منسٹر ہیں, ان کے انڈر میں آ رہے ہیں. ہم وہاں کام کرنے جا رہے ہیں. ہم نے وہاں کیمپ لگائے پچھلے دنوں, ہم نے یہ کرونا کے درمیان وہاں کیمپ لگائے, ہم نے راشن بیگ تقسیم کیے اس پورے علاقے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے آبادیاں لگ رہی ہیں, منوڑا سے وہاں جا رہے ہیں, آکسوے سے جا رہے ہیں, وہاں سے جو ایریز ہیں. میں آپ سے تھوڑی سی یہ ڈسکس, دیکھیں جو خاص طور پر سندھ کے جو حالات ہیں اس وقت, عوام جب بھوک سے مر رہی ہے, کوئی نوکری نہیں ہے. آٹے, میرے بھائی فگرز ابھی بتا رہے تھے, آپ دیکھیں سندھ کے اندر آٹا 1400 روپے کی 20 کلو کا تھیلا ہے, اور وہی پنجاب کے اندر تقریباً 841 روپے کا تھیلا مل رہا ہے. آٹے کا یہ ریٹ ہے. چینی اسی طرح سے, یہ مافیاز ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ ملوں میں اسٹور کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ڈاکٹر افنان نے, ان سے بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون سے پروگرام میں آپ کو فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام. ڈاکٹر افنان, ہم بات کر رہے تھے آئرلینڈ کے کنفلکٹ کے اوپر جو کہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ہے, لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس وقت نیشنل پالیٹکس میں جو رفٹ ہے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان, اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی اپوزیشن اس وقت متحد ہے جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اس بار سمٹ لگائی ہوئی ہے, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پرابلمز ہیں ابھی؟ دیکھیں ابھی جو اپوزیشن ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فلیگ کے اندر یا امبریلا کے اندر جو ہے وہ متحد ہے, اور ہم نے جو اس کا ایجنڈا ہے وہ بھی لے ڈاؤن کر دیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی پاکستان میں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو, قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کی جو ہے حکمرانی ہو, بجائے اس کے کہ چند لوگ جو ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اداروں کو اور ملک کے
सिविल इदारों को तबाह बर्बाद, इदारों को इस्तेमाल करें और मुल्क के दीगर और इदारों को तबाह बर्बाद करें। तो ये मजीद जो है तमाशा जो है और मजीद चल नहीं सकता। अब इसमें जो है हमने अपना पूरा एक प्लान दे दिया है, हम आवाम की अदालत के पास जाएंगे, हम जलसे करेंगे, हम जो है वो रैलीज निकालेंगे, कन्वेंशन करेंगे और हम जो है वो एक डॉक्टर अफनान, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि रैलीज करेंगे, निकालेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, ऑपोजिशन जमातें कोई एक प्लान लेकर सामने क्यों नहीं आती जो कि आप हुकूमत को दिखाएं कि आपने इन प्लान्स के ऊपर काम करना है और हुकूमत को प्रेशराइज करें कि आप ये चीज़ें डिलीवर करें रादर देन जस्ट प्रोटेस्ट और रैलीज? आपको नहीं लगता इससे अवाम का ही, इससे भी अवाम का नुकसान है? देखिए आवाम तो देखिए जो इकोनॉमी की तबाह बर्बादी पिछले 2 साल में इन्होंने कर दी है, अब उसको तो मतलब कि हमने तो इनको 2 साल पूरे इसीलिए 2.25 साल हमने इनको समझाने की बार बार कि ये मुल्क के अंदर इंतशार ना फैलाएं, मुल्क के अंदर हर किसी को चोर डाकू ना करें, नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। हमने तो बड़ा सब्र इनके साथ किया और हम चाहते थे कि मामला चलते रहे, लेकिन जब चीनी की कीमत 115 रुपए किलो होगी और सारे चीनी वाले कैबिनेट में बैठे हुए होंगे, आटे की कीमत 76 रुपए किलो होगी, जब ये सब्जियां महंगी होंगी, तेल महंगा होगा खाने का, तो फिर ये जो है देखें आवाम एट द एंड ऑफ द डे अगर आवाम को आप इतना तंग करेंगे जितना इन्होंने कर दिया है, तो फिर इसके अलावा हमें पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वोटर हमें ये बोलता है कि इनको उठा के अब आप वापस घर भेजें, और चलो हम सब्र कर रहे थे। ये हुकूमत भी देखे ना, एक ऐसी हुकूमत है जो कि आवाम का मैंडेट लेके नहीं आई। आवाम का मैंडेट अगर लेके आई होती हम फिर भी इनके साथ कुछ ना कुछ और करते, और हमने इनको एक दफ़ा नहीं कई बार समझाने की कोशिश की। हमने इनसे ये बात की कि आप हमारे साथ बैठ के एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें, इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हम जो है पूरा का पूरा हमारा जो एजेंडा है हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करते रहे पिछले 5 साल। आप अपना एजेंडा ले आएँ, हम उसके ऊपर आपसे बात कर लेते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कही, लेकिन वो आगे गैर संजीदा लोग, ये शहबाज गिल, फवाद चौधरी, ये लोग ज़बान दराज हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, जिन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है। इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मुल्क की खिदमत करेंगे? अभी अलमिया इस वक्त ये है। ठीक है, आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जानूंगी। जी नहीं, ये आइलैंड के मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या मामला चल रहे हैं सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान? सेकेंडली, मैरी टाइम अफेयर्स तो वैसे भी वफाक के अंडर आते हैं ना, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट किस बात का है? देखिए, बात ये है कि कुछ महीने पहले उन्होंने एक समरी भेजी थी, क्योंकि इनकी बात आप रिकॉर्ड पे रखिएगा, क्योंकि जो बात इन्होंने की, इनकी बात और उनकी पार्टी का स्टांस को अलग अलग है। थोड़ा क्लियर करूं, समरी इन्होंने भेजी थी कि हम चाहते हैं कि टूरिज्म को मजीद आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 2 जजीरे हमें आइलैंड हम बनाना चाहते हैं, उस पर टूरिज्म बढ़ेगा और चीज़ें आगे जाएंगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए हम ठीक है आपको हम अप्रूवल देते हैं, आप आए काम करें, लेकिन हम सबसे पहले लाजमी सी बात है वहाँ के जो माहीगीर हैं उनके लिए भी हमने सोचना है। माहीगीरों के लिए हम इनके साथ 4 चीज़ें हमारी तय हुई। पहली चीज़ तय हुई कि जो इंटरेस्ट के लिए माहीगीर के लिए होगा वो आपने उस पर आप हमारे से मादा करेंगे। दूसरा इनसे तय हुआ जो माहीगीर, लाजमी सी बात है, जो शिप चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, कश्तियाँ चलाते हैं, इनकी बॉर्डर्स नहीं होते, हदूद नहीं होती, ये क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके लिए आप ट्रैकर सिस्टम जो है वो लगाएंगे और ट्रैकर सिस्टम में पता होगा कि कौन सी शिप कहाँ जा रही है। तीसरा बात ये है कि जो माहीगीर, जो उनकी बस्तियाँ हैं, जुम्मा गोट है, इब्राहिम इदरी गोट है, फिर अली अकबर शाह गोट है, जो इस वक्त सराउंडिंग के ऊपर जो इनकी बस्तियाँ हैं उनमें जो डेवलपमेंट होगी, जो उनकी बिजली के मामलात हैं, उनको जो सोर्सेज चाहिए, उस फिर एजेंडे के अंदर वो सब चीज़ें तय होंगी। इनको हमने ये जगह इसलिए दी थी कि आप आए, ठीक है आपने करना है, आप करना चाहते हैं, लेकिन हालांकि जबकि यहाँ जज़ायर मौजूद हैं, आइलैंड मौजूद हैं, खुद इन्होंने कहा अगर मुबारक विलेज पे चली जाएं, आप नोड़ा चली जाएं, हाक्सवेक पे चली जाएं, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, इस पर तो डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है। लेकिन ये क्या किया इन्होंने, क्या किया, मैं आपको एक बात नहीं है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ स्पेस बहुत है वहाँ, बहुत स्पेस, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हम क्या चाहते हैं, हमें जिस चीज़ का शक था, जिस चीज़ का हमें डाउट था, वही काम हो जो ऑर्डिनेंस इन्होंने हमसे लिया, जिसपे इन्होंने अप्रूवल ली कि टूरिज्म के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम वहां चाहते हैं कि इधर वहां जाके जो है वो डेवलपमेंट हो, वहां बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें तैयार हो, स्कीम तैयार हो। बात ये है कि स्कीम वहां पर जो है वो काम करें। देखिए इन्होंने खुद एग्री किया, लेकिन इन्होंने, अगर आप पढ़ लें, इन्होंने जिस मकसद के लिए लिया था, हमें जिस बात पे शक था, आज पूरे सिंध के अंदर आवाज उठ रही है, ये जमीन सिंध हुकूमत की जमीन है, सिंध
حکومت کی زمین اگر ماہی گیروں کے لیے آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آپ جو بول رہے تھے میں نہیں بول رہا تھا, ان کو بتانے دیں ابھی نا. بات یہ کہ جب اس وقت جب ان کے ساتھ ہمارا طے ہو رہا تھا تو اس سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک تھیں. انہوں نے کیا کیا, ان کو جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کیا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی زمین ہماری ہے. ہم نے کہا اچھا وہ کیسے؟ بولے جی زمین ہماری ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ بولا نہیں ہم کیوں آپ کو بتائیں کیا کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر بات یہ کہ کریں گے جو عوام فیصلہ کرے گی, جو عوام اس پہ فیصلہ دے گی. سندھ کی عوام پچھلے ایک ہفتے سے آپ دیکھ لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیاں نکل رہی ہیں. لوگوں نے کہا جی ہماری زمین کیسے وفاق استعمال کر سکتی ہے. کہاں ہو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہاں ہو رہے ہیں, آپ نکلے تو آپ کو بات پتا ہوگا نا. آپ کو تو بات یہ ہے کہ وہ ابھی ان کا وہ میں آپ کو بتاؤں یہ کہاں ہو رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کہاں ہو رہے ہیں. مزید آپ کو کیا لگتا ہے بنی گالا پہ ہو رہے ہیں, ہزار پہ تو نہیں ہو رہے, بنی گالا کے باہر ہوں گے. اب مزید کیا ڈیولپمنٹ آئے گی؟ ڈیولپمنٹ یہ ہوگی, بات یہ کہ کسی اچھے کام کے لیے غیر آئینی, اگر بات یہ کہ غیر آئینی عمل پہ ہی اگر جائیں گے تو ہم نے کہہ دیا ہے ہم پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرائیں گے قومی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی کے اندر. جو انہوں نے جو آئین کی جس طریقے سے انہوں نے وائلیشن کی ہے سندھ کے اندر, جو آرٹیکل 158 اس بات کی گواہی دیتا ہے. ہمارا ان کے ساتھ منصوبہ ہے. منصوبہ کیا ہے؟ 158 ان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے, جو وسائل جہاں سے نکلیں گے اس کا زیادہ تر جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی اس ڈسٹرکٹ پر ہوگی, اس صوبے پر ہوگی, اس کی انہوں نے وائلیشن کی. آپ نے زندہ مثال آپ کو دوں, گیس سردیوں میں بند ہوتا تھا, یہ پہلی دفعہ 73 سال میں ہوا. یہ انہوں نے معاہدے کیے ایل این جی کے پورے کراچی کے اندر آپ دیکھیں پورے سندھ کے اندر انہوں نے گیس کی شارٹیج کر دی, گیس نہیں آ رہا ہے. ابھی ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کیا ہے, معاہدے کے خلاف ورزی انہوں نے کی. معاہدے پر نہ ہم نے نہ سندھ کو پانی دیتے ہیں نہ بجلی دیتے ہیں. پھر بات یہ کہ ہم ان کو کس طریقے سے بولتے کچھ ہیں اور یہاں صورتحال کرتے کچھ ہو رہی ہیں. جو سینیریو جو پکچر آپ بتا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں باہر وہ پکچر بھی اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, لیکن میجر پکچر وہی ہے جو ابھی اس وقت امجد افریدی صاحب اور نعیم اوان صاحب بات کر رہے ہیں. میجر ایشو یہی ہے, اور اس ایشو کو اگر آپ مد نظر رکھیں اور آپ دونوں پارٹیز کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کانورزیشن بھی دیکھیں, ڈیبیٹ بھی دیکھیں, تو سندھ حکومت اس وقت اگریسو ہے. بلاول صاحب کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ یہ ایک انلیگل آکوپیشن ہے سندھ کے 2 جزیروں کے اوپر, ٹوین جزیرے جو ہیں. لیکن وفاق کہہ رہی ہے کہ ہم جزیروں کے اوپر کوئی سیاست نہیں کر رہے, یہ ایک فیڈرل کیپیسٹی میں ہمارا ڈومین ہے, میری ٹائم جو ہے ایک ایکٹ کے ذریعے. اور لیکن سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے انہوں نے انلیگل آکوپیشن کیا. اب اس سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کون درست ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ الوینا مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ جو کراچی کے اندر ساحلی پٹیوں پہ اس وقت آلریڈی جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں پہلے سے, میں اس طرف آ جاتا ہوں نا. مجھے بتائیں کہ کیا وہ وہاں پہ ساحلی پٹیوں پہ جو مین آپ کی بڑی سی ویو کی طرف اور دوسری طرف ساحلی پٹیاں ہیں, وہاں پہ کوئی غریب آدمی رہ سکتا ہے؟ وہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے اس وقت, میٹھا پانی نہیں ہے, نیچے کھارا پانی ہے, ٹینکر مافیا ہے, ٹینکر ڈلتے ہیں. تو آپ ایک آئی لینڈ پہ لے جا کر جب ہاؤسنگ اسکیمیں بنائیں گے, شہروں میں سے تو کچرا اٹھ نہیں رہا, تو ظاہر ہے پھر وہاں کا میکینزم وہی افورڈ کر سکتا ہے نا جو بہت ہی زیادہ مالدار ہے. پھر آپ برج بنا رہے ہیں, اس پہ مہنگے ترین برج بنیں گے, پھر ظاہر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں گی. ملٹی نیشنل کمپنیاں انٹرسٹ کے بغیر تو آتی نہیں ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیوں کو جب وہ آئی لینڈ آپ دیں گے, ان سے کوئی کمیشن رکھیں گے یا ان سے رکھیں گے کوئی پیسے طے کریں گے تو ہی آئیں گی نا. ملٹی نیشنل کمپنی اپنے انٹرسٹ کے بغیر کیسے داخل ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت جہاں آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا, پتہ نہیں 1 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا تھا, 1 کروڑ نوکریوں کا, 50 لاکھ مکانات کا, گورنر ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی بنانے کا, پی ایم ہاؤس کو گرا کے لائبریری بنانے کا. آپ لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی نا. آپ ٹھیک جا رہے ہیں, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. پتہ ہے کیا, وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم دنیا میں ہاتھ میں کسی منہ پہ جھوٹ بولتا ہے, منہ پہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی سندھ ٹی وی سے آیا ہوں, ان کے میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک اسپوک پرسن بیٹھا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں پر ٹورزم بنانا چاہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ بنانا چاہتے ہیں. پہ تو جا رہا ہوں, چلیے کر لیں, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ. نہیں آپ لوگ روز یہ مجھے بتائیں, آپ بات ٹھیک ہے, کامن ویلتھ کا ایشو اگر میں اٹھاؤں گا, بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بات یہ جھوٹ ہے, کامن ویلتھ کا ایشو اٹھاؤں گا. چلیں آپ پوچھیں کیا پوچھ رہی ہیں, آپ پوچھیں, آپ نہیں دیکھنا چاہتی. میرے بھائی الوینا میری ایک بات ہے, نہیں اصل میں کس کو دینی تھی, مجھے آپ کو دینی تھی, نہیں ملی ہمیں, ہم تو گئے ہیں. کراچی کی جماعت ہے, کراچی کے ایشوز پر بات کریں نا, جو حالت سندھ کے ایشوز پر بات 14 MLA آپ کے, 30 MP آپ کے, گورنر آپ کا, صدر پاکستان آپ کا ہے, نفیس جماعت آپ کی ہے. ہم ایشو پہ بات کریں, آپ دینا ڈیلر کریں کراچی کو, دینا 162 روپے آپ نے دینے تھے, دے دیں.
ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو جو لال بتی کے پیچھے لگائے تھے. جانے پاؤں گی, مجھے یہاں پہ سوال کر لینے دے تاکہ سمجھ آ جائے. اس طریقے سے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا نا مجھے. یہ اس میں ناصر حسین شاہ صاحب کے ایک ٹویٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر if this land was yours then why did you ask for the NOC? Where is it written in a reply that we gave you the land? You are only allowed for construction for the benefit of the local people which can be given to any private entity as well. یعنی کہ یہ ٹورزم سے ہٹ کر ایک اور جو معاملہ جو کہ لوکل لوگوں کے فائدے کی بات ہے یہاں پہ, یہ وہ بھی آ جاتا ہے معاملہ. تو اب یہ اس وقت جو ہے یہ جولائی سے چلتا آیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ, لیکن یہاں پہ یہ چیز جو سامنے دیکھ رہی کلیئرٹی, یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریزالو نہیں ہونے والا معاملہ. اس پہ بتا دیں. الوینا, میں آپ سے سمپل بات کرتا ہوں, پھر آپ کاٹیے گا نہیں. جو آپ نے یہاں پہ ابھی انکروچمنٹ کے نام پر لوگوں کے گھر گرائے ہیں کراچی کے اندر, پورے سندھ کے اندر, پنجاب میں بھی آپ نے گرائے ہیں, کیا ان لوگوں کو فیڈرل جو ریاست نے مکان دے دیے؟ اور میں مانتا ہوں کورٹ کے آرڈر تھے, لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے نا, تو کیا ان لوگوں کو مکان مل گئے؟ ان غریبوں کو, سندھ گورنمنٹ کو چاہیے, ان لوگوں کو مل گئے. فیڈرل آتا ہے نا, فیڈرل تو ریاست ماں جو فیڈرل بھائی آپ بیٹھے ہوئے نا پورے, اگر سندھ حکومت کام نہیں کرے, ان کو آپ مکان دیتے ہیں, ان غریبوں کے لیے مکان بناتے, وہ پھر جائیں گے. سندھ حکومت سندھ دیتی ہے, فیڈرل دیتی ہے, فیڈرل کے انڈر آتا ہے نا سندھ پروونس. اگر کیسے ہو سکتا ہے ایک وزیر اعظم بیٹھا, کیا وہ سندھ کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں جوڈیشری اوپر ہے یا وزیر اعظم اوپر ہے, مجھے کوئی بتا دیں. وزیر اعظم بات یہ کہ پارلیمنٹ اصل میں تو خوشی ہوتی ہے عوام کو غسل کے پھٹے پہ لٹانا, انہوں نے گھبرانا نہیں ہے. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آف دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم اسٹوڈیو میں بات کر رہے تھے آئرلینڈ کے معاملے کے اوپر. اب جو ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے ڈاکٹر افنان سے, پاکستان مسلم لیگ نون کا اس کے اوپر سٹانس جانتے ہیں. ڈاکٹر افنان, یہ جو رفٹ ہے اس وقت سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ایک نئے معاملے کے اوپر, وہ نیا معاملہ ٹوئن آئرلینڈ کا ہے. وفاق کہتی ہے کہ یہ ایز پر دی ایکٹ آلریڈی میری ٹائم افیئرز کے انڈر میں آتے ہیں جو کہ وفاق کا جورسڈکشن ہے, لیکن سندھ حکومت کہتی ہے وہ ٹوئن آئلینڈز جو ہیں وہ ہماری جورسڈکشن میں آتے ہیں, اور پہلے ہم سے NOC لی گئی تھی کسی اور پرپز کے لیے, اب اس کو مزید کسی اور پرپز کے لیے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک کنفلکٹ ہے یا یہ ایسے کنفلکٹس نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری ٹائم افیئرز ہیں اگر وہ وفاق کے انڈر آتے ہیں تو جو جزیرہ ہے وہ میری ٹائم افیئر جو ہے اس کا پرویو نہیں ہے. جزیرہ تو زمین ہے نا, میری ٹائم افیئر تو پانی ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ بار بار مسئلہ گھوم پھر کے ادھر ہی جاتا ہے جہاں پہ یہ ہر مسئلے کی جڑ میں جائے تو وہ ایک ہی چیز نکلتی ہے. وہ یہ ہے کہ یار اگر آپ نے ایک پروجیکٹ لگانا ہے اس آئی لینڈ کے اوپر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کو اور وہاں کے لوگوں کو آن بورڈ کیے بغیر آپ کہیں کہ ہم نے لگا دینا وہاں پہ؟ وہ کیسے چلے گا وہ پروجیکٹ؟ وہاں پہ آپ کے لوکل جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے, وہاں پہ ماہی گیر بیٹھے وہ احتجاج کریں گے, آپ کوئی فورن انویسٹر آئے گا نہیں وہاں پہ, آپ جس فورن انویسٹر کو لے کے آئیں گے وہ بھاگ جائے گا. تو کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آرڈیننس نہیں تھا, کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سندھ گورنمنٹ کو ان کانفیڈنس لیتے, آپ ان کے تھرو سارے NOCs پراپر کرواتے, آپ ان کو پارٹنر بناتے اس پروجیکٹ کے اندر. ابھی آپ بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی مسئلہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. کوئی کام اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ بلڈوز کرتے ہیں, جب آپ بلڈوز کرتے ہیں تو اگلے ریلیز کرتے ہیں, اگلے ریلیز کریں گے تو وہ پروجیکٹ جو ہوا میں اڑ جائے گا. کوئی فورن انویسٹر جس کو ہلکا سا بھی لگے گا نا کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ ادھر آئے گا ہی نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ PTI کی حکومت کو آرڈیننس کی جگہ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے اگر انہوں نے کام کرنا ہے. اور وہ یہ جو ہائی سٹانس ہوتا ہے نا کہ جی اوپر سے آگے جی, اور شہباز بن جیسے لوگ اور اس طرح کے جو ہر وقت کسی بھی باتیں کریں, اس سے آپ ماحول اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو پاتا. اور یہی پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ ہو ہی نہیں رہا, سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں اور کوئی کام جو ہے وہ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افنان. جی الوینا, دیکھیں آئرلینڈ کی بات ہو رہی ہے, میرا حلقہ بھی, میں الیکشن بھی لڑا ہوں وہاں سے. آپ کیوں نہیں جاتے جو آج سے پہلے کے جو آئرلینڈ ہے ان کا جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں حال کیا ہے؟ آپ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کام پبلک کے مفادات سے کام کر رہے ہیں. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ڈومین ہے, یہ ہماری جگہ ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں اویئر کر, دیکھیں ہم اگر اس میں کوئی غلط کام کریں گے آگے جواب دیں گے نا. بات سمپل سی یہاں پہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کا یہ گلا ہے آپ سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جورسڈکشن ہے, آپ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں. ہم رابطے میں ماہی گیروں کے ساتھ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, بلاول صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ دونوں کے درمیان تو پھر کورٹ میں چلے جائیں نا.
اگر ہمارے ہر معاملات کے لیے ہم کورٹ میں چلے جائیں گے اور ادارے بنے ہوئے پاکستان کے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے ریزالو نہیں دیکھیں اب آ رہے سینٹ کے الیکشن, ہم جا رہے ہیں نا ملک کے اداروں کو اور مضبوط کرنے, ہم نیا قانون لانے جا رہے ہیں. ان کو تکلیف ہی یہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, یہ اگر سینٹ کے الیکشن میں 2/3 اکثریت لے گئے, انہوں نے نئے قانون بنا دینے, کوئی کرپشن نہیں ہوگی کوئی. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو حال کیا ہے انہوں نے, بہت سارے آئرلینڈ ہے, بابا بٹ ہے, وہ ہاکس بے کے وہ ہیں, وہاں پر قسم سے میں پانی نہیں ہے وہاں پر. یہ دوسرا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ٹورزم نہیں بیچ دیے جگہ. یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری جگہ ہے, آپ کی نہیں ہے, آپ ہم سے بائی پاس. وہ میری ٹائم افیئرز کے اس میں آ رہی ہے جگہ, اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم اس میں سمندر آ رہا ہے میری ٹائم میں, وہ سمندر کا پانی لے کے سائڈ پہ ہو جائیں, زمین چھوڑ دیں. زمین خدا کے لیے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی بات یہ کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے. ان کو پارلیمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو رول آف لا کا پتہ ہی نہیں ہے. 200 ماہر معیشت کا یہ منصوبہ ہے, 200 ماہر معیشت ہے ہمارے پاس, اور ماہر معیشت نے کیا کیا ہے, یہاں بھی غریبوں کی زمین, ماہیگیروں کی زمین جو ہے وہ عام عوام کی زمین, امیروں کو پروجیکٹ بنا کے دیں گے بقول ان کے کہ ہم فلیٹ کھڑے کریں گے, بلڈنگیں کھڑی کریں گے. فائدہ کس کو ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ ٹھیک ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اجازت بھی دی آپ کو, لیکن ماہرین کہاں جائیں؟ آپ یہ بتائیں نا, یہ ماہی گیر کہاں جائیں گے؟ ماہی گیروں کے ساتھ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہماری اس وقت ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں. دوسری بات یہ رہی مجھے بتائیں, بات یہ کہ پھر آپ کہیں گی کہ پھر وہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات. او بھائی ان کے منصوبے کیا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ منصوبہ جو لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ لے کر آئے وہ 200 ماہر معیشت جن کے پاس ہے نا, وہ لنگر کھانے, مرغی کھانے, چلو کچھ تو بنا رہے نا, آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ ان کے صحیح ہے, مال بنائے, اس میں زیادہ اچھا رہے گا. 4 ارب پہ کسی پہ وائلیشن مت کریں, آئین کی بالادستی کی بات کریں. ان کو پتہ نہیں پارلیمنٹ میں تو لانتے بیچتے رہے ہو. آپ کو کیا پتا پارلیمنٹ کس کو بولتے ہیں, رول آف لا کس کو بولتے ہو؟ آپ کو تو پلیٹ میں حلوہ بنا کے دے دیا, حکومت جاتی ہے جائے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صوبے کا ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بول لیا, آپ مجھے یہاں پہ آنے ان سے بات کرنے دیں. ہمایوں عثمان صاحب, یہ کنفلکٹ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ریزالو نہیں ہوگا, لیکن اس میں اگر ہم اپیرنٹلی بات کریں ڈفرنٹ ایونیوز کے اوپر جھگڑا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے سندھ حکومت سے کہ NOC کسی اور پرپس کی تھی, مزید کچھ اور پرپس کے لیے اب یوٹیلائز کریں آپ, لیکن اگر جس بھی پرپس کے لیے کر رہے ہیں پرپس تو مطلب اچھا ہی ہوگا ایونچولی, لیکن دونوں کیا مل بیٹھ کے اس معاملے پر دونوں اس کو ریزالو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, اور یہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی حکمت عملی بن سکے گی, جو کہ خان صاحب سندھ گورنمنٹ کے جو پچھلے لاسٹ جو جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں کہیں بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی. کیونکہ ہم تو 12 بار کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پہلے تو اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ PTI کا وزیر اعظم نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اسی طرح میں آپ کے سامنے کراچی میں بڑے دنوں سے بریکنگ نیوز ہیں جو بارشوں کے بعد چلی, اور 800 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیے. میں دیکھیں کراچی کا, انہوں نے مجھ سے کراچی کی بات کی ہے نا, تو میں کراچی پہ آ جاتا ہوں. میرے وزیر اعظم اپنی تقریروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے, 3.5 کروڑ سپریم کورٹ کہتی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں اگر کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس صوبے کی بات کر رہے ہیں, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں, تو کراچی کی گنتی ٹھیک کروا دیں میرے لوگوں کی. اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی, بھائی کسی صوبے کی ایسی آبادی ہے جو بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتی ہے؟ پہلے 1 کروڑ 80 لاکھ تھی, اس کو آپ 1 کروڑ 60 لاکھ پہ لے ہیں, کیسے کم ہو گئی 20 لاکھ؟ یہاں بچے پیدا ہونا بند ہو گئے. اسپتالوں میں جا کر رپورٹیں دیکھیں, روز بچے پیدا ہو رہے ہیں, روز جنریشن بڑھ رہی ہے. جب تک آپ میری گنتی ٹھیک نہیں کروائیں گے نا شہر کی, کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. کامن انٹرسٹ کی بات ہے, مطلب ان کی آپس کی, میں سمجھتا ہوں عام آدمی کو تو کہیں فائدہ نہیں ہو رہا. عام آدمی کا مجھے کوئی ایک آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا دیں کہ کہیں پہ کوئی انٹرسٹ آیا ہے, چاہے وہ پشاور کے اندر آیا ہو, چاہے وہ پنجاب کے اندر آیا ہو. عام آدمی پریشان ہو گیا ہے, غربت کی سطح سے بہت نیچے چلا گیا پاکستان میں. اس کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون سی اپوزیشن ہے, کون سی حکومت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی لے جاؤں, دال کے ساتھ روٹی ان کو کھلا لوں, یہی غنیمت ہے. اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. آپ کے سامنے قانون کی بالادستی جو پہلے تھی اس سے بھی ریورس ہو گئی. آپ کے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی ہے. کرنگی میں کل آپ نے دیکھا, جو بچہ 15 پر خود اطلاع دے رہا ہے, پولیس جا کر اسی کو گولی مار رہی ہے. یہ تو قانون کی کار ڈیلر نے سر خود اپنے آپ کو خودکشی کی فائر دے کے 17% ٹیکس لگا دیا, غریبوں کے اوپر کاروبار چھین لیا ان سے. نہیں چلے گا ملک اس طرح. اور جو سندھ ہو یہ جو پولیس, آپ مجھے بتائیں, اچھا الوینا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, آج سے 2 سال پہلے آپ کا خرچہ ٹھیک چل رہا تھا؟
کیونکہ آپ کا بھی خرچہ ہوگا, ظاہر پرسنل گھر کا سر خرچہ. مجھ سے پرسنل پوچھیں گے تو مجھے آ جاتا ہے. اب آپ بولیں گے میں باعث ہوں گی, مجھے تو سیریسلی کچھ نہیں پتا چلتا. اچھا آپ کو کچھ نہیں پتا, بالکل ویسا ہی لگا. کوئی کسی غریب کو کچھ نہیں فرق, غریب کو فرق نہیں آ رہا, آپ کو فرق نہیں آ رہا. لوگوں نے ایسے غریب کو پوچھے, آپ غریب نہیں ہیں. یقین کریں کہ آج جا کے کیمرہ مین والے بچے سے پوچھ لیتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے, کیمرہ اٹھاتے ہیں باہر نکلتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں نہیں صحیح چل رہا. مطلب بات یہ ہے کہ اس وقت کیا صورت ہے باہر کی. دیکھیں آپ ایمانداری سے آئی سویر مجھے کوئی فرق نہیں پتا چل رہا. آپ پھر سیٹ آدمی ہیں, نہیں سیٹ آدمی نہیں ہے, لیکن مجھے فرق نہیں پتا چل رہا ہے. تنخواہ نہیں لیتی نا, قرضے لیے, اس لیے پتہ نہیں لگتا. میڈیا والوں کو تو ویسے ہی عادت ہوتی ہے 4-5 مہینے کی, اگر سیلری نہ بھی عادت نہیں, عادت پڑ گئی. اربوں روپے قرضے کس نے لیے؟ آپ پہلے بھی ایسے تھے اور اب بھی ایسے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, اربوں روپے قرضے لیے, منی لانڈرنگ کی, اس ملک کو اس لگا دو یار, کوئی پکڑ تو رہے. یہی 2 سال سے عوام پک گئی ہے. بات نہیں کرنے دیں, بات یہ کہ عوام پک گئی. بھائی بات یہ پکڑو, ہمیں پھانسی میں لٹکا دو, ہمیں بجلی کے جھٹکے دے دو یار, عوام کو تو ڈیلیور کرو بھائی. آپ اس 22 مہینے میں 18 ماہ کا بچہ چلنا سٹارٹ کرتا, بھاگنا سٹارٹ کرتا, یہ 22 مہینے میں گود سے نہیں اتر رہے. 2200 مکان بنا دیتے آپ لوگ یار. آپ جڑ جاؤ, سارے چور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں, سارے چوروں پر ریلیف دیا, بھگا دیا سارے جتنے بھی چور تھے سارے بھاگ گئے. آپ نے چور سے بات یہ ہے کہ بات یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے جی. ہمایوں عثمان صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سندھ حکومت کے جو جزیروں کا جو معاملہ ہے, اس پر سیاست ہو رہی ہے, یہ دونوں وفاق اور سندھ اپنا سوچ رہے ہیں, عوام کو کوئی نہیں سوچ رہا کیا چل رہا ہے, کیونکہ وفاق کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاب کریشنز اس سے ہوں گی. میں تو کامن مین کی بات کروں گا الوینا, مجھے نہیں پتا کیا چل رہا, لیکن کامن مین کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی, دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں. کامن مین کو اگر آپ نے فائدہ دینا ہے تو بھائی بہت ساری زمینیں کراچی سے آگے پڑی ہوئی, نوری آباد کے پاس اس طرح پڑی ہے, جو آپ ان انکروچمنٹس گرا رہے تھے, انہیں کی سوسائٹی بنا دیتے جو آپ نے مکانوں کی بات کی تھی, بنا دینا, بلڈنگس کھڑی کر دیں, آپ کو کون روک رہا ہے. آپ سندھ حکومت کے پاس ہیں, وہ سستی سے لیز پہ جاتی ہیں. یہاں بہت ساری, دیکھیں منی پاکستان ہے آپ کے سامنے, پورے پاکستان کو یہ شہر پال رہا ہے, لاوارث ہو چکا ہے. اس کا وارث دیکھیں, لوگ اس وقت بڑے انتشار کی طرف جائیں گے نا, دہشت گردی کی طرف جائیں گے, جن کے گھروں پہ کھانا نہیں مل رہا, جن کو واقعی کی زندگی گزار رہے ہیں. خدا کے واسطے ان کے لیے سوچ لیں, میرے لیے نہ سوچیں, عوام کے لیے نہ سوچیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوچ لیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا, سب انتشار کی طرف جا رہے ہیں. $100 ارب میرے خیال پہلے کہا تھا کہ 3 مہینے میں لا کے مار دیں گے, $100 وہ مار دیں گے. آج آپ قرضہ دیکھ لیں کس تیزی سے اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں پرانے والے غلط ہوں گے, پرانے والے چور ہوں گے, پرانے والوں نے کرپشن کی ہوگی. بھائی آپ پرانے والوں میں کوئی ایگزامپل تو سیٹ کرتے ہیں نا, کوئی ایک ایگزامپل تو 2 سال میں سیٹ کرتے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان سے وصولی کرتے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ کہتے تھے IMF کے پاس نہیں جائیں گے, پھر بات اسٹانس کی لیے. ایک منٹ, اسٹانس کیا ہے, اسٹانس کیا ہے, سنیں الفاظ نکل جائیں گے. سنیں انہوں نے کہا ہم قرض لے رہے ہیں قرض اتارنے کے لیے, ہم مہنگائی کر رہے ہیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے. ارے یار کوئی یہ بات سمجھے نا, بات یہ ہے کہ آج قرضے, یہ کہہ رہے ہیں جی قرضے چڑھ گئے. بات یہ کہ قرضے کتنے چڑھ گئے, 1300 کھرب روپے انہوں نے قرضہ لے لیا اس ملک کے اندر 2 سالوں کے اندر. آئرلینڈ پر جا رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہاں کے حالات پر آ جائیں, جو غریب آدمی کو. ارے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں مائی گیروں کے لیے آپ کیا کر رہے ہو, آپ کہیں اور لے کے چلے گئے ہو. آپ نے جانا لاہور جانا ہے, ساس پروگرام, وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لوگوں کا ایڈوانس پیسہ اٹھا کے دیا آپ نے کون سا جیب سے کچھ پیسہ دیا, آپ لوگوں کو بس نہیں چلتا, لوگوں کو خود بھی دو آپ لوگ, عوام کی آپ لوگوں نے جو عوام سے کیا کرتے آپ کرتے ہیں, عوام سے آپ کیا کرتے ہیں, عمران خان کو کیا کرتے ہیں, بنی گالا کی زمین میں بیٹھا ہوا ہے, 1 کروڑ پہ کنال زمین ہے, 300 کی زمین میں بیٹھا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ امجد افریدی صاحب اس کو کیا لینا عوام سے کرنے کے لیے, اور بہت بہت شکریہ نعیم امان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے شرکت کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی کہ جو آئرلینڈ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. بہتر ہوتا کہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے, وفاق اور سندھ حکومت, اور اس ایشو کو ریزالو کر لیتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی کام ہو, کہیں سے تو اپرچونٹی کریٹ ہو. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.